رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک قصہ شروع کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا، آپ ایک بیمار کے پاس گئے تو وہ بڑی تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو نے کون سی دعا مانگی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے، جس کا مفہوم تھا کہ دنیا میں ہی مجھے ساری عذاب دے دے، آخرت میرے لیے صاف کر دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چونٹی جو ہے وہ پہاڑ کا وزن نہیں اٹھا سکتی، تو نے اپنے لیے خود ہی یہ عذاب مول لے لیے ہیں۔ تو بقیہ قصے میں کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار کو نصیحت فرمائی کہ انسان کو ہمیشہ ہر حالت میں اپنی بلائی کے لیے دعا کرنا چاہیے، کبھی بھی نیگیٹو ہو کر نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، شاید یہ ساری زندگی رہے گا، میں کبھی بدل نہ پاؤں گا، میری پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حالانکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ٹینشن زیادہ ہو، بیماریاں زیادہ ہوں، غم زیادہ ہوں تو انسان پل نہیں سکتا، اور اللہ کریم نے زیادہ تر ہمیں خوشیاں دی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم پلتے ہیں۔ اگر یہ خوشیاں نہ ہوں، غم زیادہ ہوں، تو ہمارا جسم کانٹے کی طرح ہو جائے، کیونکہ کھانے کو کچھ نہ ملے، دل کچھ نہ کرے، پیٹ کچھ قبول نہ کرے، دماغ بنچال پیدا کر دے۔ اس لیے ہم لوگ زیادہ تر دوسروں کو دیکھتے ہیں، جیسے میڈیا میں ہر چیز نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی خرید لیں، یہ بھی خرید لیں، یہ بھی خرید لیں۔ سب سے بہترین چیز وہ ہے جو آپ کے خود پاس ہے، جس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہے۔ تو اس لیے آپ نے اسی چیز پر اکتفا کرنا ہے جو آپ کے پاس ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کر یہ سوچنا یہ میرے پاس آ جائے، یہ غلط بات ہے۔ تو حضور نے بیمار کو نصیحت فرمائی کہ انسان کو ہمیشہ ہر حالت میں اپنی بلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی گنہگار انسان بھی ہو اور سمجھتا ہو کہ یہ گناہ چھوٹ نہیں سکتا، تو میرا یہ مشاہدہ تجربہ کہتا ہے ہر گناہ چھوٹ جاتا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں جو چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ کریم جب چاہے، جس وقت چاہے، وہ گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگر گناہ گار دیکھتا ہے کہ یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا تو اسے بھی ایک نکتے کے طور پر لے اور اپنے دماغ کے کونے میں بند کر دے اور کہے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا یہ بھی چھوٹ جائے گا، لیکن باقی نیکیاں نہ چھوڑے، وہ مسلسل کرتا چلا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار کو نصیحت فرمائی کہ انسان کو ہمیشہ ہر حالت میں اپنی بلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو دین پر چلتے ہی نہیں ہیں، ایک وہ ہیں جو دین پر چلتے ہیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے، تیسرے وہ لوگ ہیں جو دین پر چلتے ہیں اور دوسرے ان کی وجہ سے دین پر چلتے ہیں۔ سب سے بہترین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ دین پر چلتے ہیں، اور جو بات ہم سنتے ہیں، جو مسئلہ سنتے ہیں، اسے آگے پھیلانا لازم، کیونکہ اگر ہم نے آگے نہ پھیلایا، کسی کو نہ بتایا، اپنی نسلوں کو نہ سمجھایا، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ ہمارے اندر ہی دم توڑ جائے گا، جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ ہمیں ایک نکتہ ملا لیکن ہم نے وہ شیئر نہیں کیا۔ اس کی ہر اچھی بات شیئر کرنی چاہیے۔ پھر کہا قیامت پر پل صراط پر سے مومن اور کافر دونوں کا گزرنا ہوگا جو جہنم پر قائم کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیچے جہنم ہوگی، اوپر پل صراط ہوگا، اور حدیث یہی کہتی ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ حدیث یہی کہتی ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی تیز دھار کی طرح ہوگا۔ لیکن اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کے لیے سڑک بنی ہوگی، اس کے لیے سڑک بنی ہوگی، اس کے لیے بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے جس کا ایمان نہیں ہوگا اس کے لیے یہ چیز، اور اس کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہوں گے، کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو انسان کو کھینچ کر بار بار نیچے لانے کی کوشش کریں گے، جو حدیث پاک کے مطابق آتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے، ہمیں اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ پل صراط پر کیا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج کیا کرنا۔ اگر ہم پل صراط کے بارے میں ہی غمناک ہوتے رہیں گے
تو ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، نہ قبر کے سوالوں کے جواب، اور نہ حشر کی گرمی میں عرش کا سایہ، نہ ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں. اور جب تک فیصلہ نہ ہو تو بے نمازی کا کیا حشر ہوگا، دیگر کا کیا حشر ہوگا، ہم کسی قابل نہیں ہیں. اس لیے سوچنا یہ چاہیے کہ آج میں کیسے اچھے عمل کی طرف کنورٹ ہو سکتا ہوں، بدل سکتا ہوں، اپنے آپ کو کیسے تبدیل کر سکتا ہوں. اس لیے قیامت پر پل صراط پر سے مومن اور کافر دونوں کو گزرنا ہوگا، جو جہنم پر قائم کیا جائے گا. ہم جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو حدیث پاک کے مطابق ہمارا ایک ٹھکانہ جہنم میں بھی ہے اور ہمارا ایک ٹھکانہ جنت میں بھی ہے. دونوں کا، ہر ایک کا جہنم میں بھی ٹھکانہ ہے اور جنت میں بھی ٹھکانہ ہے. جس نے جو سوالوں کے جواب دے دیے تو کھڑکی جو ہے وہ جنت والی کھل جائے گی یا جہنم والی کھل جائے گی اگر جواب نہ دے پایا تو. اس لیے ہمارے پاس آلٹرنیٹ کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ زندگی ہم اللہ کریم کے احکام کو پورا کرنے میں لگائیں، خود کو دیندار بنائیں، دین سکھائیں اور اپنی نسلوں کو بچائیں. جیسے دنیا کما کر ان کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ہی ان کو دین کا علم بھی عطا کریں تاکہ ان کے لیے جنت میں جانا میٹھا ہو جائے، جنت میں جانا آسان ہو جائے. تو یہاں پر مومن اس پر سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا، اور وہ ایسے ہی ہوگا کہ کوئی ایک ایسے پلک جب کر پہنچ گیا، کوئی ایک جست میں پہنچ گیا. جتنا ہمارا نیک اعمال زیادہ ہوں گے اتنی ہم تیزی سے پہنچیں گے، اور جتنے ہمارے نیک اعمال کم ہوں گے اتنے ہی ہم دیر سے پہنچیں گے. اور اس میں جو دعا مانگ رہا ہوں، دعا مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت پر یاد آ جاتی ہے کہ اس دعا میں حکمت کیا کیا تھی. جیسے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مہربانی فرما مرنے سے پہلے میرے سارے گناہ معاف کر دینا، میں جب مر جاؤں تو اس سے پہلے میں بخشا گیا ہوا ہوں تاکہ میں بخشا بخشایا قبر میں رکھا جاؤں. اور میں اس پر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس میں اگر پوائنٹ وائز بات دیکھی جائے تو جو بخشا جاتا ہے بیٹے اس کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کریم جس کے چاہے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے اگر ہم اور آپ بخشے بخشائے دنیا سے چلے گئے اور ہمارے برے اعمال بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے تو یہ پل صراط ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ گناہ کوئی پکڑ نہیں کر سکے گا ہماری، کیونکہ گناہ تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ گناہ جو ہے وہ نیکی میں تبدیل ہو چکا ہوگا. اس لیے اس دعا کی حکمت یہ بھی ہے یا اللہ جب میں مر جاؤں تو بخشا بخشایا مجھے بھیج دینا قبر میں تاکہ میں بخشا بخشایا جاؤں ایمان کی حالت میں. اور سب سے قیمتی چیز ایمان کی حالت ہی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہو نا، کسی چیز کے جانے کا مجھے اتنا غم نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی چیز اگر چوری بھی ہو جائے تو میں کہتا ہو گئی چوری، کوئی بات نہیں ہے. لیکن سب سے قیمتی چیز آپ کا ایمان ہے جو شیطان چوری کر لیتا. اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو غم بھی محسوس نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی چیز چلی جائے گی تو آپ ہنس کر کہیں گے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا کرتا. وہ نقصان پر بھی اجر دے دیتا ہے. اس لیے جس کا جو لے کر چلا گیا ہم نے اس کے فائدے کے لیے بھی یہی سوچ رکھا ہے کہ یا اللہ دنیا میں اگر کسی نے میرا نقصان کر دیا تو میں نے اسے معاف کیا، میں اس کا قیامت والے دن بھی نہیں پوچھوں گا کہ یہ میرا نقصان بھر. یہ تو اسے ہوگا نا جس کو گھاٹے کا پتا ہو کہ مجھے کوئی گھاٹا پڑ جائے گا. جس کا ایمان اللہ پر اسے گھاٹا کبھی نہیں ہوگا. اس لیے اگر وہ دنیا میں ہی کسی کو بخش دے گا، اسی نیت سے جائے گا، تو آخر میں اسے گھاٹا کس بات کا؟ جس کے نام پر وہ معاف کر رہا ہے وہ اسے بھی معاف کر دے گا. اس لیے سودے بڑے بڑے رب سے کرنے چاہیے نا. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سودے کرتے ہیں، اللہ کریم کی ذات اقدس سے بڑے بڑے سودے کرنے چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کریم کی ذات ہے جو چاہے کر سکتی اور کرتی ہے. مانا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس پیمانے پر نظر آئیں جس پیمانے پر اللہ کریم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ہم وہ اپنی صلاحیت خود باہر بھی نہیں نکال سکتے جو اس نے ہمارے اندر رکھی ہے.
اس لیے اگر وہ ہمارے اندر جو صلاحیت رکھی ہے وہ اپنی توفیق سے ہی ہمیں کسی جگہ سے گزار دے، کسی مشکل سے گزار دے، تو اندر سے باہر نکل آئے تو اس کی مرضی، وگرنہ مشکل کام ہے کہ ہم خود جج کر کے اپنی صلاحیت کو باہر نکالیں۔ یہ پیری مریدی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر بوجھ ڈالنے کا مطلب اس کی صلاحیت باہر نکلے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر بوجھ ڈالا کیوں گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا، اسے اس سسٹم کا پتہ نہیں ہے کہ اگر کسی پر بوجھ ڈالا جاتا ہے تو اس کی صلاحیت باہر نکالنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس پر بوجھ ڈالنے کے لیے۔ تو یہاں پر مومن اس پر سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا، یعنی قیامت پر پل صراط پر سے مومن و کافر دونوں کو گزرنا ہوگا، جو جہنم پر قائم کیا جائے گا۔ مومن اس پر سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا، اس پر سے گزرتے ہوئے دوزخ کا منظر مومن کے لیے سبز باغ کا منظر بن جائے گا۔ جیسے میں نے آگے بتایا کہ جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کے لیے وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی تیز دار نہیں ہوگا، بلکہ لمبی چوڑی سڑک ہوگی جس میں گرنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا، قطعاً گرنے کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اور جو قربانیاں ہم کرتے ہیں وہ بھی ہماری اس وقت معاون اور مددگار ہوں گے۔ کہا جاتا ہے نا وہ جو قربانیاں تم کرتے ہو وہ پل صراط پر وہ بکرے وہ اونٹ وہ تمہارے مددگار ہوں گے۔ لازمی نہیں کہ آپ اونٹ پر یا بکرے پر بیٹھ کر ہی جائیں گے، وہ ایک مفہوم بتایا جاتا ہے جو میں اس کو اس طرح ڈی کوڈ کر دیتا ہوں کہ جس وقت ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہر نیک عمل ہمیں ہر وقت فائدہ دے گا، چاہے وہ قبر ہو، چاہے حشر ہو، چاہے پل صراط ہو، چاہے حوض کوثر ہو، ہر نیک عمل ہمیں ہر جگہ ہی فائدہ دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نیک عمل ہمیں چھوڑ دے گا، اس لیے چاہے قربانی کر دی ہم نے، چاہے یہ داڑھی رکھ لی یہ بھی فائدہ دے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ داڑھی فائدہ نہیں دے گا، یہ داڑھی کے بال ایک ایک بال آپ کو فائدہ دے گا۔ اس میں ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ حضور کی کوئی سنت چھوٹی ہے، کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، حضور کا ایک لفظ بھی بہت بڑا ہے، حضور کا ایک لفظ بھی بہت بڑا ہے، اس لیے ہم کسی سنت کو چھوٹا نہیں کہہ سکتے اور ہر چیز کو ہم نے بڑا کرنا ہے۔ جیسے اکثر ہم نکتہ سمجھاتے ہیں کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور نیکی کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے۔ جیسے آپ کو ایک گناہ کر لے تو اس کے بعد آپ کو یار میں تو ہوں ہی گنہگار، آپ نے ایک نماز پڑھی، آپ نے خود کو دیندار ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، نیک نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا میں بڑا دیندار ہوں، لیکن جب ایک چھوٹا سا گناہ کر لیا تو اتنا بڑا دعویٰ کرنا میں بڑا گنہگار ہوں، کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر نماز پڑھنے کے بعد بھی کر میں بڑا نیک ہوں تو پھر ٹھیک ہے بات۔ اور اگر ایک گناہ ہونے کے بعد یعنی کہ 24 گھنٹوں میں وہ گناہ کا تعلق 2 منٹ سے ہو تو آپ اسے اتنا بڑا کر دیں تو کیا فائدہ؟ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، چاہے وہ آدھے گھنٹے کی تھی، اسے بڑا کرے تو بڑا ہو جائے گا، اور اس لحاظ سے بھی بڑا ہو جائے گا کہ ہمارے بہت سے روزانہ کے گناہ وہ نمازوں سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے کبھی غور فکر کیا ہو تو وضو جو آپ کرتے ہیں اسے کیا جڑتے ہیں؟ نبی نے فرمایا ہے آنکھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، جہاں جہاں پانی نکلتا ہے ہاتھوں سے، سر سے، پاؤں سے، یہ گناہ جڑ جاتے ہیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہوئے، اللہ کو پسند ہی نہیں کہ کوئی گنہگار کھڑا ہو۔ کوئی نکتہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کہ اللہ کریم کو پسند ہی نہیں کہ کوئی گنہگار آ کر کھڑا ہو، کہتا پہلے وضو کر لو، گناہ جھاڑ دو پھر آ جانا۔ اس لیے اللہ کریم سب سے پہلے ہمارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اٹھا نظر آسمان کی طرف اور پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ پھر کہتا ہے آپ آ جا نماز کی طرف۔ بڑے چیز کو بڑا تو کرے نا، جب اللہ کی بات ہو، نبی کی بات ہو، اس کو بڑا کرے۔ تو میں نے ایک چھوٹے سے مسئلے میں ایک نکتہ، الہامی نکتہ آپ کو دیا کہ اللہ کو پسند ہی نہیں کہ کوئی گنہگار آ کر نماز میں کھڑا ہو، اس لیے کہتا ہے پہلے وضو کر لیا، جا گناہ معاف کیے آ جا۔ اس لیے وہ گنہگار تو آیا ہی نہیں، وہ جو آیا ہے گناہ بخشوا کر آیا ہے۔ تو اس پر سے گزرتے ہوئے دوزخ کا منظر مومن کے لیے سبز باغ کا منظر بن جائے گا۔ اس نے چونکہ اپنے نفس کی جہنمی صفات کو مجاہدات کے ذریعے ختم کر دیا ہوگا، یعنی اپنے جو اندر کے جہنمی معاملات ہیں، جیسے ہم نے کہا حسد، کینہ، بغض، انا، عجب، تکبر، تعصب وغیرہ،
اس نے جو کہ اپنے نفس کی جہنمی صفات کو مجاہدات کے ذریعے صبر، شکر، توکل، یقین، معرفت کے ساتھ بدل دیا ہوگا، تو اس لیے آخرت میں بھی وہ صفات تبدیل ہو جائیں گی اور اللہ کریم اسے وہی دکھائے گا جو اللہ کو پسند ہوگا اور جس پر مومن راضی ہوگا۔ جیسے نکتہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ کو راضی کر دے، جب تو جائے گا ہر جگہ پر اللہ ہی تجھے راضی کرے گا۔ جو آپ کے دل میں ہوگا نا اللہ وہی کرے گا، ٹھیک ہے فرشتوں اس کی بات کو سن لو، کیونکہ اس نے دنیا میں میری مانی تھی، آج میں اس کی مانوں گا، کیونکہ اس کے اندر ڈر نہیں رہنا چاہیے۔ فرض کریں میں ذاتی کرتا ہوں کہ جو بندہ یہاں پر نیک اعمال کر کے بخشا بخشایا چلا جائے گا، قبر ہو یا حشر ہو، اس کی آنکھوں میں نمی نہیں آئے گی، یعنی اسے رونا نہیں پڑے گا۔ میری بات سمجھ آیا کہ نہیں؟ کیوں؟ اللہ کریم کو پسند ہی نہیں ہوگا کہ میرا بندہ اور آنکھوں سے آنسو بہائے، شاید خوشی کے آنسو بہائے، خوشی کے آنسو بہائے۔ دوسری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر عذاب میں مسکرائے، یہ نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو دیکھ کر مسکرائے گا اور دوسروں کو دیکھ کر ترس کھائے گا، کاش یہ سمجھ گئے ہوتے۔ قیامت والے دن بھی یہی ہوگا نا، یا مرنے کے بعد کہا جاتا ہے کافر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہاں بھائی، کہا یا اللہ بس ایک بار بھیج دے، کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی بھی۔ اللہ کریم کہے گا یہ دنیا ایسا مقام ہے جہاں جب بھی بھیج دوں گا تو نے نافرمانی کرنی، اس لیے ایک ہی دفعہ سمجھنا ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ، اس کے بعد وقت کوئی نہیں۔ جس نے سمجھ لیا سمجھ لیا، جس کو سمجھ نہیں آئی تو نہیں آئی، تو جو سمجھ گیا اللہ اسے اگر سیدھا دکھا دے تو اس کی مرضی ہے، اپنے بس کی بات کسی کی نہیں کہ کوئی کہے کہ میں کچھ کر پایا تھا، یہاں کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی مرضی کی تجلیوں سے چلاتا ہے، اس لیے کہا کرتے ہیں کہ یہ پیشانی کے بالوں سے اللہ کریم نے ہمیں پکڑ رکھا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں میں ہر معاملے میں آزاد ہوں، تو اگر تو آزاد ہے تو تہجد پڑھ کے دکھا دے، یہ کام کر کے دکھا دے، ہے تو آزاد، تو نہیں، تو بھی آزاد نہیں ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شرابی آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ چلا ایک جام پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے حاجت نہیں ہے، کہتا بند ہے نا ایک دائرے میں، وہاں سے باہر نہیں نکل پاتا۔ تو آپ نے اس شرابی سے کہا چل وضو کر، پٹکا باندھ، داڑھی رکھ، نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ کہا میں نے نہیں پڑھنی، کہا دائرے میں ہی بند ہے، نکل کے دکھا۔ اگر مجھے دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بھی نکل، ورنہ تو بھی دائرے میں ہی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں مست ہے، وہ باہر نکلنا نہیں چاہتا تو نہ نکلے، ہمیں کیا، ہم جیسے بھی ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ہونا ہے، لیکن اتنا تو پتا ہے یار کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کروا ہی دیتا ہے۔ تو یہی بڑی ہمارے لیے، ہم کیوں ایسے روتے رہیں کہ یا اللہ تیرا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے؟ ہر وہ احسان اللہ کریم کا ہم پر ہے جو اللہ کریم ہم سے نیکی کروا دیتا ہے، اور ہر وہ گناہ جو ہم سے ہو جاتا ہے وہ ہمارا ہی ہے، ہم اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے کہ گناہ اس پر ڈالنا، گناہ ہمارا، نیکی اس کی طرف سے ہمیشہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس نے چونکہ اپنے نفس کی جہنمی صفات کو مجاہدات کے ذریعے زائل کر دیا تو آخرت میں بھی وہ صفات تبدیل ہو جائیں گی۔ اس نے مجاہدات سے اپنے نفس کی برائیوں کو بلائیوں میں تبدیل کر دیا۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے صوفیزم کی، چھوٹی سی بات کیا کہتی ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بس ہے یہ صوفیزم۔ اتنی سی بات صوفیزم میں ہے کہ تیرے ہاتھ اور زبان سے، پھر یہ بھی بات کہ بھئی آج تک تو نے اپنی زبان اور ہاتھ سے کتنوں کو نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے، اپنی عقل سے کتنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے۔ جب انسان اللہ کریم کی خشنودی کے لیے نفس کی برائیوں کو زائل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی برائیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جیسے میں نے ایکسپلین کر دیا، اس کی برائیاں، اس بندے کی برائیاں بھی بلائیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ جب انسان کو اللہ کریم بخش دے تو پھر اس کی ساری برائیاں بھی بلائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جب تبدیل کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بخشا بخشایا ہی جائے گا،
اور جب آگے بھی جائے گا پل صراط کے اوپر گزرنا ہو بس ایک ہی لمحے میں وہ نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کی محبت کے باغ میں دریائے معرفت کے کنارے سے ذکر و تسبیح کی بلبلیں نغمے گاتی ہیں۔ اگر میں جذبے سے بیان بھی کرتا ہوں تو اس کا اثر بھی مجھ پر ہوتا ہے، اس لیے اثر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ایک لفظ سے جنت میں کچھ بنے نہ، آپ کے ایک ایک لفظ سے جنت میں کچھ نہ کچھ بن رہا ہے، چاہے کہیں بھی آپ ادا کر رہے ہیں۔ کیا لے بھائی اتنا آپ نے پوچھا نہیں ہے تو 70,000 فرشتے شامل ہو جائیں گے۔ بھائی اس نے ایک بیمار کو پوچھا کیا حال ہے، لو بھائی کیا حال پوچھنے پر بھی اگر آپ نے اس کے کوئی کام نہیں آئے، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو یہ کام پڑ گیا کہ لکھو بھائی اس کو بخشش کے لیے اس کا نام لکھ لو کہ صبح سے لے کر اس کے شام تک اس کی بخشش کی دعا کرتے جانا ہے۔ اس لیے کوئی بھی لمحہ بیٹے فرض کرو میں نکما ہی ہوں لیکن آپ بھی اچھے نہ ہوں، میں نکما ہی ہوں آپ بھی اچھے نہ ہوں، جب ہم اللہ کے لیے بیٹھ جائیں گے تو دونوں کی بخشش ہو جائے گی۔ جب ہم اللہ کریم کے لیے بیٹھ جائیں گے تو پھر دونوں کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ وہ جب ترس کھانے پر آتا ہے نا وہ ایسے ہی ترس کھا لیتا ہے، وہ خود ہی جذباتی ہو کر ترس کھا لیتا ہے۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو وہ سارا گھر بار دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے جذباتی ہو کر پوچھا پوچھو اس سے مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ میں اس طرح بات کرتا ہوں، ورنہ تو وہ سب کچھ لکھ چکا ہوگا، کہانی کوئی اور ہوتی ہوگی، لیکن درمیان میں وہ جذباتی کا مجھے سمجھ آتا ہے کہ اگر میں جذبے میں ہی آتا ہوں تو اس کے اثر سے آتا ہوں نا، ورنہ تو بندہ جذبے میں نہیں آتا۔ تو قرآن کہتا ہے مہربانی اور احسان کا بدلہ مہربانی اور احسان ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہاں مہربانی اور احسان کا بدلہ مہربانی اور احسان ہے۔ کوئی بھی کسی پر احسان کرتا ہے اور اگر اللہ واسطے کرتا ہے تو اجر اللہ کریم نے دینا ہے۔ اللہ کریم کو قطعاً پسند نہیں اور نہ ہی قیامت والے دن ان لوگوں کو دیکھے گا جو احسان کر کے جتلاتے ہیں۔ اللہ کریم کو پسند ہی نہیں کہ میرے مال سے، میری بات سے، میرے کیا کہتے ہیں دی ہوئی توفیق سے جب تو نے احسان کیا اور یہ بھی کہا میری بلی منو میاں، نہ تیری مہربانی ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کا احسان ماننا کہ یار چلو ہم نے تو احسان کیا ہی کیا تھا تم نے لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیز علی رحمت اللہ علیہ ان کا لنگر بڑا چلتا تھا۔ کسی نے پوچھا آپ کا لنگر بڑا چلتا ہے ہمارا نہیں چلتا؟ کہتا ہے ہم جب کسی کو کھلاتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مہربانی آپ نے کھایا ہے، اور جب آپ کھلاتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ شکریہ ادا کیا جائے۔ اس لیے فرق نظر آتا ہے، ایک وہ ہے جو کھلا کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی آپ نے احسان کیا، آپ تشریف لائے تھے، اور دوسرا وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے کے بعد کہتے ہیں ہمارا شکریہ تو ادا کرو، سڑک کا رکھا گیا شکریہ کو نہیں ادا کرتا۔ تو قرآن پاک کہتا ہے مہربانی اور احسان کا بدلہ مہربانی اور احسان ہے۔ اس لیے اللہ کریم بھی فرماتا ہے میں یقرض اللہ قرضا حسنا، دو مجھے قرض حسنا۔ اگر کوئی کہے نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں تو کافر ہو کر مرے گا۔ ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ اللہ فقیر ہے، بلکہ اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندوں پر لگاؤ، مجھے میری راہ پر لگاؤ، اسلام پر لگاؤ، دین پر لگاؤ، میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ والا بھوکا مر جائے، آج تک تو مجھے نظر نہیں آیا۔ ہمارے نیتوں میں شفافیت نہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کریم جو ہے جس کا مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اسے کبھی بھوکا نہیں مارتا۔ پھر میں یہی کہوں گا اللہ ایسا بھی نہ کرے کہ اتنی نعمتیں دے دے کہ ہمیں کہتے دنیا میں دے دی، ہمیں دنیا میں نعمتیں نہیں چاہیے، ہمیں آخرت کی نعمتیں چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ مل گیا وہ زیرو ہے، اور آخرت کے لیے جو ملا وہ کامیابی ہے۔ اس لیے اس سے بات سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، ہمیں کوئی غم پریشانی نہیں ہے، تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے دنیا میں تو سب کچھ تیری تبلیغ کی وجہ سے دیا تھا، آگے کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا اللہ مہربانی فرمانا ہمارا یہ عمل تیرا انعام ہو، توفیق ہو، گفٹ ہو، لیکن آگے جو ہو وہ اس سے بڑے تیری شان کے مطابق ہو۔ قرآن کہتا ہے مہربانی اور احسان کا بدلہ مہربانی اور احسان ہے۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کو درس دے رہا ہوں تو آپ پر کوئی احسان کر رہا ہوں۔ ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی تبلیغ کرتا ہے تو خود اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرا تبلیغ کرنا میری اصلاح کا باعث ہے۔
دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کی اصلاح رب کریم نے کرنی ہے، ہم نے نہیں کرنی۔ تو اگر آپ آ جاتے ہیں یہاں پر تو وہ بھی اللہ کریم آپ کو گھیر گار کر لے آتا ہے، میں کسی کو نہیں بلاتا کہ آ جاؤ بھائی میرے پاس آؤ، میں تو نہیں کہتا، جو آ جاتا ہے اللہ ہی بھیج دیتا ہے، کیونکہ ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے کہ جس کا جہاں سے فیض ہوتا ہے وہاں پر چلا جاتا ہے، جس کا جہاں پر فیض نہیں ہوتا نہیں جاتا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان یہ کہے تو آتا کیوں نہیں، اللہ تجھے لانا ہی نہیں چاہتا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں البتہ میں نے آگے بھی کہا تھا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر میں جھوٹا ہوں تو بھاگ جاؤ، اگر سچا ہوں تو ساتھ چلنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے مہربانی اور احسان کا بدلہ، مہربانی اور احسان ہے ان لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کے لیے گروی رکھ دی ہیں جب تک دوست کا خیال ان کے دلوں میں موجود ہے، یہ فدا کاری کرتے رہتے ہیں۔ اس کے وہ عاشق جو اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں، انہوں نے عشق الہی کی شمع جلا رکھی ہیں۔ اللہ کریم کے عشق کی شمع دل میں روشن ہو جائے تو پھر ہر طرح سے بندہ جو ہے اس روشنی سے اللہ کریم کو محسوس کرتا ہے۔ میں محسوس کرتا کہتا ہوں کیونکہ میں اللہ کو دیکھ نہیں پاتا، لیکن میں اللہ کریم کو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کریم کی رحمتوں کے ذریعے سے محسوس کرتا ہوں، اللہ کریم جو عطا کرتا اس کے ذریعے سے محسوس کرتا ہوں۔ تو اس لیے جب تک دوست کا خیال ان کے دلوں میں موجود ہے یہ فدا کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ گردنیں کٹوانے والے بن جاتے ہیں۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں یا اللہ سر جھکانے کی توفیق دی ہے تو سر کٹانے کی بھی توفیق دے۔ اگر تیری بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں سر جھکا لیتے ہیں تو سر کٹانے کی بھی توفیق دے۔ اگر بندے کو ڈر لگے تو ڈر کس بات کا، کروانا تو اس نے ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوگا کیا، اس لیے جب ہو جائے گا پھر پتہ نہیں لگے گا، ہو بھی گیا، اس لیے ڈر کو نکال کر پھر یہی کہیں گے کہ یا اللہ مہربانی فرما۔ جیسے میں نے آگے بیان کیا تھا، پہلے میں یہ کہا کرتا یا اللہ جو کرنا تو کر لے، تیری مہربانی ہے، کیونکہ تو نال صبر بھی دے گا نال شکر بھی دے گا۔ پھر میں نے شامل کیا یا اللہ جو کچھ میرے ساتھ ہو مہربانی ہے، اس کا اثر میرے محبت کرنے والوں پر نہ پڑے، یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو جائے، اس لیے مہربانی فرمانا میری وجہ سے ایسی مشکل میں نہ آؤں جس کی وجہ سے مجھے پیار کرنے والے کوئی بھی ہو اس کو تکلیف ہو۔ تو فرمانے لگے یہ فدا کاری کرتے رہتے ہیں، اس لیے جس کے اندر اللہ کریم کی محبت ہو وہ جہاد ضرور کرتے رہتے ہیں، وہ آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ والا جب تک زندہ رہتا ہے وہ اللہ کا نام لینا بند نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا نام لینا بند کر دوں لوگ کیا کہتے ہیں، وہ پاگلوں کی طرح مجنوں کی طرح دیوانہ وار کام کرتا چلا جائے گا۔ جیسے ہم بھی کبھی چھٹی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں چھٹی کرنے کا ہوتا ہے، سوچنا ہی نہیں چاہیے، بس کام کام اور بس کام ہی ہونا چاہیے، چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ چھٹی کیا ہونی ہے؟ جس دن چھٹی کر لیں ہماری موت کا دن ہے کہ یا اللہ آج تبلیغ کی ہی کہیں نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تک دوست کا خیال ان کے دلوں میں موجود ہے، جب تک ہم ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہم پر برستی رہیں گی، اور ذکر ہمارے اندر اگر رچ بس جائے تو پورا وجود ہی ذاکر بن جائے گا۔ قبر میں بھی رکھیں گے تو قبر ہماری وجہ سے ذکر کرے گی، ہماری وجہ سے روشن ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر ذکر رچ بس گیا ہوا ہے۔ تو جب تک دوست کا خیال ان کے دلوں میں موجود ہے یہ فدا کاری کرتے رہتے ہیں۔ اس کے وہ عاشق جو اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں، انہوں نے عشق الہی کی شمع جلا رکھی ہیں، لوگوں کو ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اس طرح وہ عاشق انہیں اپنے دل میں جگہ دیں گے اور شراب معرفت سے مست کر دیں گے۔ ان کے دل میں تو جگہ بنا لے، ان کے دل میں تو جگہ بنا لے، تیری جگہ آسمان میں بن جائے گی۔ یعنی اللہ والوں کے پاس آنے والے جب ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے دل میں اگر جگہ مل جائے تو آسمانوں میں جگہ ضرور مل جاتی ہے۔ جیسے میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ مہربانی فرما نبی کریم کے دل میں ہمیں جگہ مل جائے، ہمیں بھی ان کے دل میں جگہ مل جائے اور ان کو ہم اپنے دل میں بٹھانے والے بنے۔ اس لیے اگر حشر میں ہو، حام میں ہو، قبر میں بھی ہو، جب بھی حضور سے سامنا ہو تو امید کامل رکھیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، کیونکہ ان کو مسکرانا چاہیے نا، امتی ان کے پاس جائے وہ مسکرائیں تو اچھی بات ہے نا۔ ہماری وجہ سے ان کو غمناک نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ آ گیا ہے تو کام کچھ نہیں کر کے آیا۔ ہمارے پیر مرشد نے فرمایا نا محمد رضوان
کیا کہتے ہیں ہفتے میں 1 مرتبہ دین کا کام کرنا ہے. میں کہ ہفتے چ ذرا اے نا کدی چھٹی چھٹ جاؤ تو نہیں کرو ایسے مارے کہ تاکہ چھٹی کدی ہو بھی جائے تو پتہ تو ہفتہ پورا ہی ہے. تو کہنے لگے کہ انہوں نے اس میں عشق الہی کی شمع جلا رکھی ہیں, لوگوں کو ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, اس طرح وہ عاشق انہیں اپنے دل میں جگہ دیں گے اور شراب معرفت سے مست کر دیں گے. ان کے دل میں تو جگہ بنا لے, تیری جگہ آسمان میں بن جائے گی. ان عاشقان خدا کی صحبت میں انہیں وحدت حقیقی کا جلوہ نظر آئے گا اور وہ سب چیزوں میں ایک ہی وجود دیکھے گا. ان کی صحبت سے غیبی اسرار مشاہدے میں آ جائیں گے. جیسے ہمارا سبق ہی توحید کا ہوتا ہے. میں نہ کسی کو دم درود کی طرف لگاتا ہوں, نہ کسی کو تویز داغے کی طرف لگاتا ہوں, نہ کسی کو کہتا ہوں مزاروں پر جا کر سجدے کرتے نظر آؤ یا مزاروں والوں کے پاس مانگتے نظر آؤ. میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ وارث ہے, جو کام پڑ جائے دل کھول کر اللہ کے سامنے عرض کر دیں, کیونکہ کرنا اسی نے ہے, سبب اسی نے پیدا کرنا ہے. اس لیے جب تک اس کے سامنے عرض نہیں کریں گے سبب پیدا ہی نہیں ہوگا. اور اللہ کریم جو کچھ دیتا ہے وہ مافوق الاسباب ہی دیتا ہے. مافوق الاسباب کا مطلب یہ ہے سبب نظر نہیں آتے لیکن وہ اسباب ایسے بنا دیتا ہے کہ پھر دنیا میں سبب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر فرمانے لگے جھوٹ اور فریب سے کب تک مدد حاصل کرتے رہو گے؟ انسانوں کے لیے دنیا داروں کی جھوٹی تعریفوں سے بزرگوں کی کڑوی باتیں زیادہ مفید ہیں. یہ انہوں نے ٹھیک کہا. انسانوں کے لیے دنیا داروں کی جھوٹی تعریفوں سے بزرگوں کی کڑوی باتیں زیادہ مفید ہیں. بزرگوں کی سختی جھیلنے سے نفع ملتا ہے. مادی جسم جو ایک بے حس چیز ہے روح کی صحبت میں حساس ہو جاتا ہے. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو حساسیت ہے ویسے پیدا نہیں ہوتی. احساس کرنے سے بندہ حساس ہو جاتا ہے. احساس جب کسی کا کرتا ہے تو بندہ حساس ہو جاتا ہے. حساس جو ہوتا ہے وہ محسوس زیادہ کرتا ہے اور محسوس ہر شے کو کر لیتا ہے. جیسے میں اگر آگے کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کریم کو دیکھ نہیں کر سکتے, محسوس کرتے ہیں. تو جو حساس ہو جاتا ہے وہ محسوس زیادہ کرتا ہے. کہنے کہ مادی جسم جو ایک بے حس چیز ہے روح کی صحبت میں حساس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مرید شیخ کی محبت سے ابدی زندگی حاصل کر لیتا ہے. یہ زندگی کا اعلیٰ اصول ہے کہ جو استاد کا ادب نہ کرے گا اور صحبت برداشت نہ کرے گا ہمیشہ محروم رہے گا. عام طور پر استاد سے بھاگنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ استاد کو اپنی منشا مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور استاد ان کو اللہ کریم کی مرضی پر چلانا چاہتا ہے. جب اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو بھاگ جاتے ہیں. کتنی آسان سی بات ہے, یہ تو میری گلا کر چھڑ دیں. تو وہ جب بندہ چلانا چاہتا ہے نا دنیا میں تو وہ کہتے ہیں نہیں ساڈی مرضی دا, سانو اے چاہیے, سانو اے چاہیے, سانو اے چاہیے. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. تو اس لیے کہتے ہیں عام طور پر استاد سے بھاگنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ استاد کو اپنی منشا کے مطابق چلانا چاہتا ہے, جب اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو بھاگتے ہیں. اگر مرید شیخ کی مرضی کے مطابق مجاہدے کرے تو اپنی اور دوسروں کی ہدایت کا سبب بن جائے. دین پر درست طرح سے عمل کرنے سے روح کی اصلاح ہوتی ہے اور اس طرح بقا حاصل ہو جاتی ہے. دین کی نامردی دنیا میں تو چھپ سکتی ہے لیکن آخرت میں سامنے آ جائے گی. یعنی نامرد انسان وہ ہوتا ہے جو دین پر نہ چلے. دین کی نامردی دنیا میں تو چھپ سکتی ہے لیکن آخرت میں سامنے آ جائے گی. دنیا میں دنیا کے کاموں کی اجرت ملتی ہے, آخرت میں آخرت کے کاموں کی اجرت ملے گی. قرآن میں دنیا کو کھیل کود کہا گیا ہے. دنیاوی کاروبار صرف نمائش ہے, اس کی بقا نہیں ہے. یعنی ہمیشہ نہیں رہتا. جیسے ایک بچہ دوسرے بچے سے جمع کرے تو یہ محض جمع کی نقل ہوگی, بچہ پیدا نہیں ہوگا. ویسے تو یہ حرام کام ہے. انہوں نے مشورہ دے دیا کہ کبھی بھی آپ اپنے بچوں کو سنبھال کر رکھیں, لڑکا لڑکے سے بدکاری نہ کرے, کسی بھی جگہ پر بچے کو نہ بھیجیں جہاں پر ایسا ماحول ہو. تو جیسے ایک بچہ دوسرے بچے سے جمع کرے تو جب جمع کی نقل ہوگی, بچہ پیدا نہیں ہوگا. دنیاوی کاروبار کو بچوں کی فرضی دکان کی طرح اور موت کو رات تصور کرو. جس طرح فرضی دکان والا بچہ شام کو بلا کمائی کے گھر کو تنہا لوٹتا ہے, اس طرح موت آنے پر تم بلا کمائی تنہا کوچ کر جاؤ. بڑا مزہ آئے گا جس دن موت کا دن آئے گا, بہت مزہ آئے گا.
دین کی کمائی عشق خداوندی اور باطنی جذب ہے، اور اس کی قابلیت خدا داد ہے۔ نفس کا تقاضا فانی لذتیں حاصل کرنا ہے۔ نفس ہمارا اگر کسی بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے پس پشت کوئی دھوکہ ہوتا ہے۔ آگے انہوں نے مثال سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ کل صحیح کہ کیا مثال وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر سامنے نظر آتا ہو، فرض کرے میں آگے کہہ رہا ہوں کہ اگر دین سے دنیا ملتی ہو تو یا اللہ مہربانی فرما دین دے دنیا نہ دے، مہربانی فرما دین دے دنیا نہ دے، اور خود ہی صبر آ جائے گا یا اللہ، کیونکہ تب تیرے راستے پر چلیں گے تو سب کچھ مل جائے گا۔ یہ ہمارے اندر کی غلاظت ہے جو ہمیں ڈراتی ہے کہ اگر دین پر چلے گا دنیا نہ ملی تو لوگ کیا پوچھیں گے۔ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب کوئی کہنا چاہتا ہے اللہ کریم اس کا منہ بند کر دیتا ہے۔ میں نے تو یہ ہوتے دیکھا ہے کہ اللہ کریم خود پناہ عطا کر دیتا ہے اور اس بندے کو کبھی رسوا ہونے نہیں دیتا۔ یار یہاں پر اچھا بندہ بھی ہو، اس کو کسی کا گناہ پتہ چل جائے تو وہ چھپا کر رکھتا ہے، وہ تو اللہ کریم ہے، وہ تو اللہ کریم ہے، ستار العیوب ہے، بتاتا ہی نہیں، بلکہ میں تو آگے کہتا ہوں کہ وہ چیزیں ہی صاف کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اگر کچھ کر دیا جائے تو پتہ نہیں وہ کیا کچھ کر دے، ہمیں کیا معلوم۔ یہاں تک تو ہمیں اللہ کریم ہی لایا ہے نا، ہم تو کچھ کرنا باید ہے، اللہ کریم نے کروا کے چلو جی درس دیو جی، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم یہ درسوں کی طرف آتے، ہم تو ہماری اوقات ہی کوئی نہیں تھی۔ یہ تو مرشد کے صدقے میں جائیں جنہوں نے کھڑا کر دیا بولنا سیکھ لے بھائی، بولنا سیکھ لیا، لکھنے پر آئے تو لکھنا سیکھ لیا، جہاں پر کام کرتے چلے جائیں گے کام بنتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنی تجلیوں کا مرکز بنائے اور ہم سے اچھے کام لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔